الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دوسرے چیپٹر کا اگلا ٹاپک جہاد پڑھیں گے۔ تو جہاد کا لغوی معنی ہے کوشش کرنا، یہیں سے جد و جہد نکلا ہے۔ اس کا اصطلاحی معنی ہے دین کی حفاظت، فروغ اور امت مسلمہ کا دفاع۔ اس سلسلے میں کی جانے والی کوشش کو جہاد کہا جاتا ہے۔ تو جو بھی چیز دین اسلام کو فروغ دینا یعنی پھیلانے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے یا امت مسلمہ کے دفاع کے لیے کام کیا جائے، اسے اصطلاحاً جہاد کہا جائے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو حاکم مان لینے کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حاکم ہے تو ہر معاملے میں اسی کا حکم مانا جائے، اور اس کے خلاف اگر کسی کا حکم ہو تو اس حکم کو نہ مانا جائے۔ یعنی اقتدار اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اگر کوئی اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنے لیے رکھنا چاہے تو اس کے خلاف کوشش کرنا، اور اقتدار اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص رکھنا، یہ جہاد ہے۔ اب جہاد کی قسمیں کون کون سی ہیں؟ تو اس میں لکھا پہلے خواہش نفس کے خلاف جہاد کرنا، یعنی جو آپ کی خواہشات ہیں۔ انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کرے، اس مال کو اکٹھا کرنے کے سلسلے میں کوئی بھی راستہ اپنانا چاہے اپنائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چند احکام دیے ہیں، کچھ چیزوں کو حرام فرمایا ہے، تو ان حرام چیزوں کی طرف مائل نہ ہونا، ان حرام کاموں کو نہ کرنا، یہ جہاد ہے اپنی خواہشات کے ساتھ۔ اسی طرح شیطان کے خلاف جہاد ہے، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، یعنی مومنین اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے لڑتے ہیں، جبکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں، شیطان کے لیے لڑتے ہیں۔ اور یہ دو قوتیں ہمیشہ سے موجود رہی ہیں۔ کبھی اقبال نے یوں کہا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، اور کبھی کہا کہ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آمد پدید، کہ جب بھی زندگی وجود میں آئے گی تو دو قوتیں آئیں گی، ایک پازیٹیو قوت آئے گی اور ایک نیگیٹو قوت آئے گی۔ وہ پازیٹیو قوت کبھی موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آئے گی، کبھی چراغ مصطفی کی شکل میں آئے گی، کبھی شبیر یعنی امام حسین علیہ السلام کی شکل میں آئے گی، اور نیگیٹو قوتیں جو اس کے خلاف ہیں وہ کبھی تو ابو لہب کی شکل میں آئیں گی، کبھی فرعون کی شکل میں آئیں گی، اور کبھی یزید کی شکل میں آئیں گی۔ تو یہ دو قوتیں ہمیشہ سے برسر پیکار رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کے راہ میں لڑتے ہیں، اور ان کے برعکس جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں۔ تو یہ جہاد جب سے زندگی وجود میں آئی تب سے شروع ہوا اور قیامت تک یہ جاری رہے گا۔ لیکن اس کے طریقے کیا ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ ان کے ساتھ بحث و مباحثہ، جدال، لڑائی کرو اچھے طریقے سے، یعنی جہاد کرو، لڑائی کرو، خواہ زبان سے یا تلوار سے یا قلم سے، لیکن اس میں طریقہ احسن ہونا چاہیے، اس میں کوئی برا طریقہ شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ جو شیطان کے خلاف جہاد ہے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا کہ من رأى منکم منکرا، کہ تم میں سے اگر کوئی شخص کوئی بری چیز دیکھے فلیغیرہ بیدہ، تو اسے اپنے ہاتھ کے ساتھ
تبدیل کرے، اسے اپنے ہاتھ کے ساتھ ختم کرے، مٹا دے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو، فَبِلِسَانِهِ، تو اپنی زبان کے ساتھ یہ عمل کرے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو، فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے دل میں اسے ضرور برا جانے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ وہ اسے دل میں بھی برا جانے، اور اگر کوئی شخص کسی برائی کو دل میں بھی نہ برا جانے تو گویا اس میں ایمان ہے ہی نہیں۔ اب ہم جہاد کی اقسام کی طرف چلتے ہیں۔ تو جہاد کی پہلی قسم جو اس میں بتائی گئی وہ جہاد بن نفس ہے، یعنی اپنی خواہشات کے ساتھ جہاد کرنا۔ اب ادھر تھوڑا سا ایک کنٹراسٹ ملے گا کہ قرآن کریم میں جب جہاد بن نفس کا لفظ استعمال ہوا تو اس سے مراد اپنی خواہشات کے خلاف جہاد کرنا نہیں تھا، بلکہ اس سے مراد اپنی جانوں کو میدان جنگ میں لے جانا، اپنی جانوں کو جہاد کے لیے پیش کر دینا ہے۔ لیکن آپ کی کتاب میں جو خواہشات سے جہاد ہے اسے عموماً جہاد بن نفس سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کی کتاب میں اس کو جہاد بن نفس نہیں لکھا گیا، بلکہ خواہش نفس کے خلاف جہاد لکھا گیا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں جہاد بن نفس کی ٹرم دوسرے معنی میں استعمال ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات کتابوں میں اور پیپرز میں جہاد بن نفس سے مراد یہی جہاد اپنی خواہشات سے جہاد کرنا، اپنی خواہشات کے خلاف لڑنا، وہ مراد ہوتا ہے۔ تو جب بھی پیپر میں جہاد بن نفس آئے گا تو اس سے مراد میدان میں جا کر جہاد کرنا نہیں، بلکہ اپنے خواہشات نفس سے جہاد کرنا ہے، اور اس کو جہاد اکبر کہا جاتا ہے۔ جہاد کی دوسری قسم ہے شیطان کے خلاف جہاد کرنا۔ اس میں انہوں نے پھر آگے 3 طریقے بتا دیے۔ ایک تھا جہاد بالسیف یا بالید، کہ ہاتھ سے جہاد کرنا، کسی چیز کو ہاتھ سے روکنا یعنی قوت سے روکنا، تو جہاد بالسیف۔ اب جہاد بالسیف آگے جا کے یا مدافعانہ جہاد ہوتا ہے، یعنی دفاع کے لیے، یا مصلحانہ جہاد ہوتا ہے۔ تو مصلحانہ جہاد جو ہے یہ مصلح سے نکلا ہے۔ مصلح کہتے ہیں اصلاح کرنے والا۔ یا اس کو یوں بھی ڈیفائن کیا جا سکتا ہے کہ ایسا جہاد کہ جس کو کسی مصلحت کے تحت لڑا جائے۔ اب مصلحت سے کیا مراد ہے؟ تو مصلحت کہتے ہیں بینیفٹ کو، یعنی اس سے فائدہ کیا ہوگا اگر کسی چیز میں امت مسلمہ یا اسلام کا کوئی فائدہ ہو، اس سلسلے میں اگر کوئی جہاد کیا جائے یا کسی بگاڑ کی اصلاح ہو تو اسے مصلحانہ جہاد کہا جاتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یعنی ان سے لڑائی کرو حتیٰ کہ فتنہ باقی نہ رہے اور تمام کا تمام دین خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے، یعنی اللہ کا دین، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام قائم ہو جائے جو عدل پر مبنی ہے۔ تو مدافعانہ جہاد ایسا جہاد ہوتا ہے جس میں اسلامی ریاست کے اوپر کوئی اٹیک کر دے اور اس کا دفاع کیا جائے، اس کو ڈیفینڈ کیا جائے۔ ڈیفینسو جہاد کو
مدافعانہ جہاد کہیں گے، جبکہ کسی چیز کی اصلاح کو، فتنے کو ختم کرنے کے لیے کوئی جہاد کیا جائے تو اسے مصلحانہ جہاد کہا جائے گا، اصلاح کرنے کے لیے جہاد۔ اب آپ کی بک میں جہاد بالسیف کو تیسرے نمبر پر لکھا گیا ہے اور دوسرے نمبر پر شیطان کے خلاف جہاد کو لکھا گیا ہے۔ تو اگر آپ شیطان کے خلاف جہاد کی ایک ہیڈنگ بنانا چاہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں، اور اگر اس کو ہی جہاد بالسیف یا جہاد بالید میں ڈالنا چاہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ اس میں پھر جو حدیث تھی کہ اگر تم کوئی برائی دیکھو تو اسے اپنے ہاتھ سے روکو، اور اگر ہاتھ سے نہ روک سکو، اتنی استطاعت، اتنی طاقت نہ ہو، تو پھر زبان سے روکو۔ تو اس حدیث کے مطابق جو تیسری اس کی قسم ہے وہ جہاد باللسان یا جہاد بالقلم کہلائے گی، یعنی زبان کے ساتھ یا قلم کے ساتھ جہاد کرنا۔ تو یہ جو تیسری قسم ہے یہ آپ کی بک میں نہیں لکھی ہوئی، لیکن عموماً کوسچن میں آ سکتی ہے، تو اگر وہ اقسام پوچھیں تو جہاد بالنفس، جہاد بالسیف اور جہاد بالقلم کو آپ مینشن کر سکتے ہیں، یا خواہشات نفس کے ساتھ جہاد، شیطان کے ساتھ جہاد، جہاد بالسیف جس میں مدافعانہ جہاد اور مصلحانہ جہاد آ گیا، اور جہاد بالقلم۔ اب اگلی چیز جو جہاد کے ٹاپک میں ہے وہ ہے جنگ اور جہاد میں فرق۔ تو کیا جنگ اور جہاد ایک ہی چیز کے دو مختلف نام ہیں یا واقعی ان میں کوئی فرق بھی ہے؟ تو یہ کوسچن شارٹ کوسچن میں بھی آ سکتا ہے اور لانگ کوسچن میں بھی آ سکتا ہے۔ اگر شارٹ کوسچن آئے تو آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس میں کتنی انفارمیشن دینی ہے، اور اگر لانگ کوسچن آئے تو اس میں کتنی انفارمیشن دینی ہے۔ مثلا اگر شارٹ کوسچن آتا ہے تو آپ 2 یا 3 میکسیمم فرق بتا دیں، 3 سے زیادہ کوشش کریں کہ نہ بتائیں، کیونکہ اس سے آپ کا وقت ضائع ہوگا۔ اگر ممکن ہو تو 4 فرق مختصراً 2 یا 3 لائنز میں بتا دیں۔ جبکہ اگر یہ لانگ کوسچن میں آئے تو جس طرح ہم نے پہلے کہا تھا کہ سب سے پہلے کیا آئے گا؟ تعارف۔ تعارف میں کیا آئے گا کہ جہاد کا لغوی معنی کیا ہے۔ جس طرح عقائد میں یا کسی چیز میں کوئی بھی لانگ کوسچن آئے، اس کے تعارف میں پہلے اس کا لغوی معنی بتائیں گے، اس کے بعد پھر اس کا اصطلاحی معنی بتائیں گے، پھر اس سلسلے میں اگر کوئی قرآنی آیت ہوگی تو وہ بتائیں گے، اس سلسلے میں اگر کوئی حدیث مبارکہ ہوگی تو اس کو لکھا جائے گا۔ اب جنگ اور جہاد میں فرق کیا ہے؟ تو پہلے ہم جہاد کا لغوی معنی بتائیں گے، پھر اس کا اصطلاحی معنی بتائیں گے۔ اصطلاحی معنی کے بعد اگر اس سلسلے میں کوئی قرآنی آیت یا حدیث مبارکہ موجود ہو تو اس کو درج کر دیا جائے، ورنہ اس کے بعد جو باقی کی تفصیل ہے وہ درج کر دی جائے۔ اس کی تفصیل آپ اس طرح لکھیں گے کہ جنگ ملک کے لیے لڑی جاتی ہے، حکمران کے لیے لڑی جاتی ہے، دنیاوی فائدے کے لیے لڑی جاتی ہے، جبکہ جہاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے لیے لڑا جاتا ہے۔ یعنی حکم ہوگا تو صرف اللہ تعالیٰ کا چلے گا، اقتدار اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ مقتدر اعلیٰ کہلائے۔ اس کے علاوہ جنگ میں کوئی اصول نہیں ہوتا، جبکہ جہاد میں اصول ہوتے ہیں، اور وہ اصول کیا ہیں کہ بچوں کو نہ قتل کیا جائے، بوڑھوں کو نہ قتل کیا جائے، عورتوں کو نہ قتل کیا جائے، درخت اور فصلیں نہ تباہ کی جائیں، نہتہ یا غیر مسلح شخص
کہ جو ہتھیار پھینک دے اس کو قتل نہ کیا جائے، جبکہ جنگ میں ایسا کوئی اصول موجود نہیں ہوتا۔ اب اس کے بعد جہاد کے فضائل ہیں، تو اس میں ایک آیت تو آپ کی بک میں لکھی ہوئی ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، کہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے ان لوگوں کو کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کرتے ہیں، لڑائی جہاد کرتے ہیں اس کی راہ میں، صفاً، صف در صف، کأنہم بنیان مرصوص، کہ ایسے جیسے وہ سیسا پگھلائی ہوئی دیوار ہوں۔ جس طرح سیسا پلائی دیوار ایک انتہائی مضبوط دیوار ہوتی ہے، اسی طرح مومنین جب میدان جنگ میں آتے ہیں تو وہ ڈٹ کر لڑتے ہیں اور پیچھے نہیں بھاگتے، اور جنگ میں پیچھے مڑ کر بھاگنا یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ فضائل میں ایک اور آیت بھی شامل کر سکتے ہیں، اور وہ سورۃ النساء 4 سورت کی آیت نمبر 95 ہے، لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، کہ وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ کون کون؟ ایک وہ کہ جو بیٹھے، وہ مومنین جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں تکلیف نہیں پہنچی، والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور وہ مجاہدین جو میدان میں نکلے ہیں، جو اپنی جانیں اور مال لے کر نکلے ہیں، اپنی جانیں بھی پیش کر دیتے ہیں، اپنے مال بھی پیش کر دیتے ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القائدین درجہ، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اپنے مال اور جانوں کو لے کر آتے ہیں جہاد کے لیے پیش کر دیتے ہیں، اپنی جانوں کو، اپنے مالوں کو، ان مجاہدین کو وہ گھر میں بیٹھنے والے مومنین پر ایک درجہ فضیلت دیتا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہاں اللہ تعالیٰ نے اچھائی کا وعدہ دونوں کے ساتھ کیا ہے۔ تو وہ مومنین جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے اچھائی کا وعدہ کیا ہے، اور مجاہدین کے ساتھ بھی اچھائی کا وعدہ کیا ہے، لیکن مجاہدین کو ایک درجہ اوپر فضیلت دی۔ اور اللہ تعالیٰ آگے پھر فرماتے ہیں وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس درجے کے علاوہ اللہ تعالیٰ مجاہدین کو قائدین کے اوپر بہت زیادہ اجر بھی اضافی عنایت کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی جان و مال کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے وہ تکلیفیں برداشت کی جن کی وجہ سے وہ اتنے بڑے اجر کے حقدار ہوئے۔ تو یہ دونوں آیات آپ اس کی فضیلت میں شامل کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا جہاد کا ٹاپک۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اگلے ٹاپک کو پڑھیں گے، جو ہے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت۔ ابھی تک کوئی بھی مشکل، کوئی بھی پریشانی پیش آ رہی ہو تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر دیں، یا کالج کے واٹس ایپ نمبر پر یا ای میل پر رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔